حکومت کا 26ویں آئینی ترمیم پر پہلے سینٹ سے منظور کرانے کا فیصلہ۔ آئینی ترمیم کل ہونے والے سینٹ کے اجلاس میں پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ سینٹ کا اجلاس سپہر 3 اور قومی اسمبلی کا اجلاس شام 4 بجے ہوگا۔ اجلاس سے پہلے کابینہ آئینی ترمیم کے مسودے کی منظوری دے دے گی۔ 2/3 کے لیے قومی اسمبلی میں 224 اور سینٹ میں 63 ووٹ درکار ہیں۔ اور چیمپئنز ٹرافی میں بھارت کے پاکستان نہ جانے پر متبادل آپشن زیر غور ہے۔ چیئرمین انگلینڈ کرکٹ بورڈ رچرڈ تھاپسن کا کہنا ہے کہ بھارت کے بغیر ICC چیمپئنز ٹرافی کا آپشن نہیں ہے۔ بھارت کے پاکستان میں جانے یا نہ جانے کا حتمی فیصلہ بھارتی حکومت پر منحصر ہے۔ چیمپئنز ٹرافی میں بھارت کا شرکت نہ کرنا کرکٹ کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ شاباش پاکستان، عالمی سطح پر پاکستان کی ایک اور بڑی کامیابی۔ شنگھائی تعاون تنظیم سربراہی اجلاس کا شاندار انعقاد۔ ریاستوں کی خود مختاری، آزادی اور علاقائی سالمیت کا باہمی احترام پائیدار ترقی کی بنیاد ہے۔ SCO رکن ممالک کے دستخط سے اعلامیہ جاری۔ وفود میں سائیڈ لائنز پر 2 طرفہ ملاقاتیں اور باہمی مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط۔ کانفرنس کے شرکاء کا نئے اقتصادی ڈائیلاگ پر اتفاق۔ محفوظ پرامن ماحول کے لیے تعاون کے عزم کا اظہار۔ تنازعات کے حل کے لیے بات چیت پر زور۔ اجلاس میں UN جنرل اسمبلی کی امن اور ترقی سے متعلق قرارداد کی حمایت۔ سیاست، سیکیورٹی، سرمایہ کاری اور ثقافت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر رضامندی کا اظہار۔ SCO ریاستیں عوام کے جمہوری، سیاسی اور معاشی حقوق کا احترام کرتی ہیں۔ اعلامیے کے اہم نکات۔ شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہی روس کو سونپ دی گئی۔ We are honored to host this wonderful gathering of SCO Council of Heads of Government while calling upon the Afghan interim government to embrace political inclusivity, thereby ensuring Afghan soil is not misused for terrorism against its neighbors. پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے، افغان سرزمین کا دہشت گردی کے لیے استعمال روکنا ہوگا۔ عالمی برادری افغانستان میں انسانی بنیادوں پر امداد پر توجہ دے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس سے خطاب۔ پائیدار ترقی کے لیے علاقائی تعاون اور روابط کے فروغ کو ضروری قرار دیا۔ کہا SCO اجلاس کا انعقاد باعث مسرت، تمام ممالک کو تعاون مزید بڑھانا ہوگا۔ معاشی تعاون کے لیے SCO ممالک کو نئی حکمت عملی پر غور کرنا ہوگا۔ شکریہ پاکستان، دنیا مہمان نوازی کی معترف۔ بھارتی وزیر خارجہ بھی تعریف کے بغیر نہ رہ سکے۔ جے شنکر کی SCO اجلاس کے کامیاب انعقاد پر پاکستان کو مبارکباد، اپنے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ اجلاس سے خطاب میں بھارتی وزیر خارجہ نے کہا، سرحد پار دہشت گردی، انتہا پسندی، علیحدگی پسندی سے رابطے کا فروغ مشکل ہوگا۔ ہمسایوں کے تعلقات اچھے نہ ہوں تو وجوہات کا سدباب ضروری ہے۔ ہمیں ایماندارانہ گفتگو کی ضرورت ہے۔ ہمارا تعاون باہمی احترام اور خود مختاری کی برابری پر مبنی ہونا چاہیے۔ بھارتی وزیر خارجہ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں شرکت کے بعد بھارت روانہ۔ پرفضا ماحول میں خوشگوار لمحات، معزز مہمانوں کا پرتپاک خیر مقدم۔ SCO کا 23واں سربراہی اجلاس، وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے عالمی رہنماؤں کا کنونشن سینٹر آمد پر پرتپاک استقبال۔ وزیر اعظم نے اہم شخصیات سے پرجوش مصافحہ کیا۔ اجلاس میں چین، بھارت، قازقستان، تاجکستان، ازبکستان، قرقیزستان، ترکمانستان سے اعلیٰ سطحی وفود شریک۔ تمام مہمانوں کا گروپ فوٹو سیشن۔ SCO سربراہان کے اختلاف کے باعث بین الاقوامی سرمایہ کاری میں کمی پر خدشے کا اظہار۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سیکریٹری جنرل کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہا کہ اجلاس میں علاقائی انسداد دہشت گردی اسٹرکچر کی منظوری اور باہمی احترام اور مساوات پر مبنی ترقی پر زور دیا گیا۔ سیکریٹری جنرل SCO نے بتایا کہ اجلاس میں آستانہ سمٹ میں لیے گئے فیصلوں پر غور کیا گیا۔ SCO کی اندرونی کارکردگی بہتر بنانے پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ تجارت کے لیے مقامی کرنسی اور پروجیکٹ فائنینسنگ پر بھی غور کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے روسی وزیر اعظم کی ملاقات۔ روس کے وزیر اعظم نے بڑی گرم جوشی سے آرمی چیف سے مصافحہ کیا۔ ملاقات شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ حماس اور حزب اللہ کے مسلسل حملے، اسرائیل کے پاس فضائی دفاع کے لیے استعمال ہونے والے
انٹرسیپٹر میزائلز کی قلت۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کے مطابق اسرائیل کو ایران کی طرف سے کسی نئے میزائل حملے سے دفاع کے لیے انٹرسیپٹر میزائلوں کی کمی کا سامنا ہے۔ ایران کے ساتھ حزب اللہ بھی حملے میں شامل ہوتی ہے تو اسرائیلی فضائی دفاعی نظام مشکلات کا شکار ہو جائے گا۔ غزہ میں صہیونی فوج کے بہیمانہ حملوں کے نتیجے میں 24 گھنٹوں میں مزید 61 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ غزہ سٹی میں صہیونی فوج کے صبح کیے گئے حملوں میں 5 فلسطینی جان سے گئے۔ رفح، خان یونس سمیت شمالی اور وسطی غزہ میں بھی شدید بمباری۔ جبالیہ میں صہیونی درندگی کا 12واں دن، صہیونی فوج لوگوں کو گھروں میں محصور کر کے زندہ جلانے لگی۔ شہداء کی مجموعی تعداد 42,409 ہو گئی۔ صہیونی فوج کی لبنان میں درندگی سے مزید 20 شہری شہید۔ نباتیہ میں بلدیہ کی عمارت پر حملہ، میئر احمد کاہل سمیت 5 افراد جان سے گئے۔ طاہر شہر کے علاقے قانا اور ریاق میں بمباری سے 15 شہری لقمہ اجل بنے۔ بیروت اور جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں میں بھی شدید بمباری۔ حزب اللہ نے بھی صہیونی فوج پر 24 حملے کر ڈالے، کئی صہیونی ہلاک و زخمی۔ ایک ہی بار میں 2 ہرمس ڈرون اور مرکبہ ٹینک سمیت 4 فوجی گاڑیوں کو اڑا دیا۔ اب حزب اللہ کے نائب سربراہ کی باری ہے۔ اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ کی شیخ نعیم قاسم کو دھمکی، کہا یقین ہے کہ جلد ہی نعیم قاسم اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ اسرائیلی صدر نے لبنان میں تباہی کا ذمہ دار بھی حزب اللہ اور ان کے دوست ایران کو قرار دے دیا۔ ایران کسی بھی اسرائیلی ایڈونچر کا فیصلہ کن جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی UN سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس سے گفتگو۔ خطے میں بڑھتی اسرائیلی جارحیت، غزہ اور لبنان میں وحشیانہ حملوں پر تبادلہ خیال، کہا خطے میں عدم تحفظ کے پھیلاؤ کے نتائج کی ذمہ داری اسرائیلی حکومت اور اس کے اہم حامی امریکہ پہ عائد ہوگی۔